مولانا صاحب بڑے بجے ہوئے سیاستدان ہیں، الائنس دیکھے اپوزیشن کا، اس میں کوئی ابھی وہ کھل کے کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اکیلے آئیں گے، آئے بھی سڑکوں پہ تو پھر اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن الیکشن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگے تو کیا فائدہ؟ اس سے پہلے بھی ہوئے، اربوں روپیہ آپ نے لگا پرائیویٹلی گورنمنٹ کا ہر لحاظ سے، تو کیا ہوا؟ صاحب میں دسو نا کہ کل اگر ریلیف ملتا ہے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ کیسے آپ لوگ پھر ان کے ساتھ مل جل کے کام کرنا چاہیں گے؟ ان کے ساتھ کوئی حکومت بنانا چاہیں گے دوبارہ آپ لوگ، جیسے پہلے آپ نے الیکشنوں؟ پارٹی کی پرائرٹی ہے کہ عوام اس دلدل سے نکلیں، فیڈریشن مضبوط ہو. تو اس کے لیے آپ کو حکومت بنانی پڑے گا، پی ٹی آئی سے بنائیں گے؟ حکومت دیکھیں حکومت اس وقت تو میرے خیال میں اس وقت جو حکومت ٹارگٹ نہیں ہے، اس وقت تو ملک میں ایک اسٹیبلٹی ٹارگٹ ہے. وہ تو ہوگی بات نا، اور اس وقت ہم نے بڑی ڈیٹیل میں لیکن صرف ہم اقتدار کی بات نہیں کر رہے. نہیں اتنے تو دیکھیں ایسی یہی ہے نا، جتنے پولیٹیشنز ہیں میجورٹی آف دا پولیٹیشن وہ صرف اقتدار کے چکر میں ہوتے ہیں. اقتدار میری بات سن رہے پاور گیم میں ہوتے ہیں سارے، کہ they want to achieve power. نہیں بات ٹھیک ہے آپ کی، پاور میں آپ کی بات سے اس کو میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا اس پوائنٹ پہ. میرے پاس مواد نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، آپ کا آرگومنٹس مضبوط ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ آپ اگر پاور لے لیں اور ڈیلیور نہ کر سکیں، پاور لے لیں، عوام کو ریلیف نہ دے سکیں، ملک کی ڈائریکشن لگ جائے گا نا، ملک کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو، کبھی آپ کو صرف انٹرنیشنل فورسز نہیں چلانا ہو، آپ کو ملک کسی اور طریقے سے چل رہا ہو، ہائبرڈ سسٹم ہی آپ نے چلانا ہو، اور سامنے بے اختیار وزیر اعظم بیٹھا ہو، بے اختیار حکومت بیٹھی ہو، تو کیا فائدہ ایسی حکومت لینے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاستدان مل بیٹھ کے ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہو کے پھر اقتدار لینا چاہیے. اچھا چلو ایسے ہوا نہیں ہے، ایسے کبھی ہوا نہیں ہے تو پھر معاملات بھی، پاکستان بھی ترقی نہیں کر رہا نا، پاکستان بھی تو آگے نہیں چل رہا. بڑے کہنے دی گلا نے ویسے ہوا کدی نہیں اس طرح، لیکن چلو میری تو خواہش ہے، نہیں خواہشات اور بھی میری خواہش ہے، میری ٹریننگ ہے، بڑی خواہشات نے تسی وہ کدی پوریاں نہیں کیتیاں. نہیں پوری ہوتی ہیں، پھر بھی دیکھیں پیو پارٹی نے تو کوشش کی ہے. پیو پارٹی تو اس ملک کو آئین دیا ہے، اس ملک کو بڑا بڑا نظام دیا ہے، قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، اور پیو پارٹی نے تو اس ملک میں بہت کچھ دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، تو کئی اچھے کام کیے پیپلز پارٹی نے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی ہو، ہم نے کاف لیگ کے ساتھ بھی کولیشن گورنمنٹ بنا کے دیکھی ہے، ہم نے اے این پی کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ آئندہ بالکل بن سکتی. ٹھیک، کوئی سیاست میں کوئی حرف آخر تو نہیں رانا صاحب ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو نظر آتے ہیں سڑکوں پہ عید کے بعد؟ ویسے تو میرے خیال میں مولانا صاحب جو ہے نا وہ بڑے بجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ ایک پھونک دے دے کہ انہوں نے نہیں پھونک نہیں. میرے خیال میں ابھی دیکھیں وہ جو میں نے ان کے الائنس دیکھا اپوزیشن کا، اس میں کوئی ابھی وہ کھل کے کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اکیلے آئیں گے، آئے بھی سڑکوں پہ تو پھر اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. اچھا مطلب مولانا اکیلے بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک پولیٹیکل جماعتیں اور ساتھ نہیں ہوں گی. اکیلے پی ٹی آئی نے بھی اکیلے کر کے سولو فلائٹ کر کے دیکھ لیا ہے نا، پاپولیرٹی، ووٹ، یہ وہ، کیا ہوا؟ کیا تبدیلی لا سکے اکیلے؟ مطلب کہ اگر مولانا صاحب بھی نکلے کوئی فرق نہیں پڑنا، حکومت تو کوئی بھی نکلے، پی ٹی آئی بھی نکلے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ساری یہ جماعتیں چھوٹی چھوٹی اکٹھی ہوئی ہیں، یہ جماعت اسلامی بھی اگر مل جاتی ہے. لیکن یہ کہ نیریٹو کیا ہے، پروگرام کیا ہے؟ کیا یہ صرف اقتدار لینا چاہتے ہیں یا یہ کوئی بہتری کی بات کرتے ہیں؟ آؤٹ آف دی باکس کو نظام سے بہتری کرتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیشینز جو ہیں میجورٹی، بلکہ سبھی پولیٹیشینز جو ہیں وہ تو ڈریمز سیل کرتے ہیں، خواب بیچتے ہیں. نہیں لیکن تو خواب ہی بیچے جائیں گے اور کی بیچ رہے ہیں. لہن صاحب آپ دیکھیں نا، اس ملک میں آپ نے اس وقت جوڈیشل سسٹم، نظام عدل کرائسس میں ہے. اس ملک میں اکنامک پالیسیز، آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کرائسس میں؟ میں سمجھتا ہوں کرائسس میں. ڈونٹ یو تھنک یہ ٹیدنگ پرابلمز ہیں، شروع کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ پرابلمز ہیں یا کرائسس میں ہے؟ لیکن جو اس وقت وکلاء میں جو آنریسٹ ہے، جو سول سوسائٹی میں ہے، اور جو عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا، اور ایک وکٹمائزیشن کا یہ ایک کویسچن اچھے خاصے اٹھ رہے ہیں، تو اس کو پھر وہ نظام عدل میں کرائسس ہوتا ہے یا بینکرپسی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا پوائنٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ اٹھتی ہیں چیزیں. اگر ڈیو پروسیس کے ذریعے نارمل طریقے سے کام چل رہا ہو تو میرے خیال میں پھر تو شور نہیں اٹھتا.
ایک آپ نے سینٹینس کہہ دیا کہ جناب یہاں پہ سب جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. شروع سے لے کے آخر تک پروگرام میں آپ نے ایک چیز پہ فوکس کیا, اسٹریس کیا کہ جناب یہ حل ہے, ٹھیک ہے, اور صرف اقتدار کی بات نہیں ہونی چاہیے, ملک کی بات ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, بڑے اچھی پازیٹیو بات ہے یہ, اور اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں, بیسیکلی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگ بیٹھیں, سارے پولیٹیشین, بڑے بڑے لیڈر, 7-8 تو لیڈر ہیں, سارے بیٹھ جائیں, بیٹھ کے ساری چیزیں جوٹ ڈاؤن کر لیں, اور اس پہ ایک چیز پہ ڈسکشن کر کے اس پہ جناب فیصلہ کر کے پھر اٹھیں. چاہے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, ایک بلڈنگ میں بیٹھ جائیں, ہفتہ بیٹھیں, 10 دن بیٹھیں, مہینہ بیٹھیں, پھر نکل جائیں, اس پہ فیصلے کر کے. تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے, لیکن اس کے لیے اپنی ایگو, اپنے چیزوں کو تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑے گا. So you don't see that happening in the near future. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں. مطلب کوئی ایسا آپ کو سائن ہے, کوئی سگنل ہے میرے خیال میں, میری اسیسمنٹ ہے, بٹھایا جائے گا؟ یہ بٹھانے کا لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں نا, اس سے آپ پہ وعدے نہیں ہو نا دوسری. نہیں, پاکستان کی ہسٹری میں تو ایسا بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی کہ بٹھائی جاتا رہا ہے ہمیشہ, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بیٹھنے سے رکاوٹ ہٹ جائے, اس کو آپ بٹھانا تو نہیں کہتے. کوئی نہ بیٹھنے دے اور وہ رکاوٹ دور ہو جائے, یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں, چیزیں نیوٹرل ہو جائیں. But you don't want elections. نہیں, الیکشن تو You want reforms first. نہیں ریفارم, لیکن الیکشن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا فائدہ. اس سے پہلے بھی ہوئے, اربوں روپیہ آپ نے لگا پرائیویٹلی گورنمنٹ کا ہر لحاظ سے, تو کیا ہوا. ایک اور بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ اسٹیٹک پالیسیز ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اسی سے چلے گا کام. بالکل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ ایک آوے چلا جاوے اس کے بعد پھر کوئی نہیں, لیکن نہ ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کی پالیسی کو پرماننٹ ہے. نظام ہم بناتے ہیں, 5 سال بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اکنامک پالیسیز ہماری کیا ہے, کدھر کون سی دیر پا پالیسی ہے ہماری. سی پیک چلتا ہے, رک جاتا ہے. کبھی ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی مشرق کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کہیں دیکھتے ہیں. ایک عجیب سی, کبھی آپ کے ڈیم شروع ہوتے ہیں, کبھی پھر رک جاتے ہیں. کبھی ہم ہاسپٹل دیکھیں نا, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ملتان میں ہم 10,000 ہم نے آم کے درخت اکاڑ دیے, ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی. دوسری طرف اب ہم کہتے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ GTS گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس ہم نے پرائیویٹائز کر دی, پھر ہم میٹرو بھی بناتے ہیں, پھر ہم ٹرانسپورٹ بنانا, گورنمنٹ سبسڈی دینا بھی شروع کر دیتی ہے, گرین بس, یلو بس. تو یہ کون سی پالیسیز ہم آج. I don't disagree with you on this one, but the point is as a student of defense and strategic studies میں تو یہ ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, جس وقت کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس وقت کے حساب سے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ ادھر سے ہی راستہ نکالا جاتا ہے. اور پرماننٹ میں اٹس ناٹ ایڈ ہاک. ویژن جو ویژنری پالیسیز ہوتی ہے نا, جس کے پیچھے ویژن ہوتا ہے, وہ پھر 50-100 سال کی پالیسیز ہوتی ہیں. وہ بات درست ہے آپ کی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ اس میں بھی 3 pronged اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم. سائملٹینیسلی اگر اس میں سے ایک کمپوننٹ بھی مسنگ ہوتا ہے نا, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم میں, تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پالیسیز کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. میں اس پہ یہ پورا لمبا سبجیکٹ ہے. تو پھر جنہوں نے پالیسیز بنائی ہیں, پھر پاکستان کو دہشت گردی کی طرف آپ نے پھینک دیا.